بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شیطان کا عرش کہاں پر ہے اور شیطان مردود کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں جن سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور شیطان انسان کے بدن میں کیسے داخل ہو کر تصرف کرتا ہے۔ شیطان جب بارگاہ الہی میں مردود ٹھہرایا گیا تو اس نے کون کون سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں جن سے وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے، اور کیا انسانوں کی طرح شیطان کے بھی خاندان ہوتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد تمام شیاطین شیطان کے عرش کے پاس جمع ہو کر کیا کرتے ہیں۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان مردود قرار پانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں شمار ہوتا تھا، مگر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سجدے کا حکم دیا اور شیطان نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردود و ملعون کو جنت سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے مردود ٹھہرا دیا۔ تو شیطان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت عطا فرما دی۔ اس کے بعد شیطان مردود نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ آپ نے مجھے قیامت تک کی مہلت تو دے دی، اب مجھے بنی آدم پر غلبہ بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے انبیاء کرام کے علاوہ اولاد آدم پر غلبہ دیا۔ پھر شیطان بولا، اے رب العالمین، اس کے علاوہ اور کچھ بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کی جتنی اولاد ہوگی تجھے بھی اتنی اولاد عطا کروں گا۔ اس کے بعد شیطان بولا کہ اے رب العزت، اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے سینے تیرا مسکن ہوں گے اور تو ان کے جسموں میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود نے کہا کہ اے اللہ، کچھ اور بھی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سوار اور پیادہ مددگاروں سے مدد مانگ کر انہیں حرام کام کرنے پر آمادہ کرے گا اور لوگوں کو حرام کاری کے اسباب مہیا کرے گا، لوگوں کو فحش اور لغو گفتگو، برے افعال اور جھوٹے مذاہب میں مبتلا کر کے گمراہ کرے گا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ سب تہدید کے طور پر عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ حامیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور تم جو چاہو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو انسان پر تصرف دینے کے بعد فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ ہرگز تیرے پیروکار نہ ہوں گے، اور اگر کوئی شخص تیرے بہکاوے میں آ کر گناہ کا مرتکب ہو بھی گیا اور بعد میں پشیمان ہوا اور توبہ کی تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے رب العالمین، تو نے میری اولاد پر شیطان کو تسلط عطا فرما دیا، اب شیطان مردود سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ممکن ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم، میں تیرے ہر فرزند کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ کچھ اور بھی عطا فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری اولاد کی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، میں آخری سانس تک بنی آدم کی توبہ قبول کروں گا۔ کوئی بھی شخص جس کو شیطان نے میری نافرمانی پر اکسایا ہو اور وہ اس کے بہکاوے میں آ کر مجھ سے دور ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہو اور مرنے سے قبل کسی بھی وقت نادم ہو کر مجھ سے توبہ کا طلبگار ہوگا تو میں ضرور اس کی توبہ کو قبول کروں گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ رب العزت، یہ میرے لیے کافی ہے۔
پھر شیطان مردود نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، تو نے اولاد آدم کو نبی دیے اور ان پر کتابیں نازل کیں، میرے رسول اور کتابیں کیا ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کاہن تیرے رسول ہیں اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں ہیں، اور تیری حدیث جھوٹ ہے، اور تیرا قرآن گندے اشعار ہیں اور لغو اشعار ہیں، اور دین کی مخالفت میں لکھے گئے اشعار ہیں، اور تیرا مؤذن گانے باجے، اور تیری مسجد بازار اور تیرا گھر حمام خانہ ہے، اور تیرا کھانا وہ ہوگا جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہوگا، اور تیرا پینا شراب ہوگا، اور عورتیں تیرا جال ہوں گی۔ یہ سب ملنے کے بعد شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میں ضرور تیرے بندوں کی راہوں میں بیٹھوں گا اور ان کو تیری راہ سے گمراہ کروں گا اور تجھ سے دور کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور مجھ سے دور کرے گا تو میں اپنی رحمت کے صدقے اپنے بندوں کو معاف فرماتا رہوں گا اور جنت عطا کروں گا، اور جو میری رحمت کے باوجود گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور تیرے بندے بن جائیں گے تو میں تیرے ساتھ ان کو بھی جہنم میں داخل کروں گا، اور جو مجھے چھوڑ کر تیرے پیروکار بن جائیں گے ان کا انجام بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ شیطان اور اس کے چیلے کرواتے ہیں، اور ان کی تمام کارگزاری شیطان کو سنائی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، پھر وہ اپنا لشکر روانہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان لشکروں میں سب سے مقرب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کرے، اور جب تمام شیطانی لشکر لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے واپس لوٹتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان کے پاس آتا ہے اور شیطان کو بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ گناہ کروائے، یعنی آج میں نے فلاں کو زنا میں مبتلا کیا، فلاں سے قتل کروایا، فلاں سے چوری کروائی، فلاں سے جھوٹ بلوایا۔ غرض شیطان کے سامنے اپنے تمام دن کے کروائے گئے گناہ شمار کرواتا ہے۔ اس کے جواب میں شیطان اس سے کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک دوسرا شیطان کے سامنے آ کر اپنے تمام دن میں کروائے گئے گناہوں کو شمار کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروایا، یہاں تک کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، اور دونوں کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک دونوں میں طلاق نہیں ہو گئی۔ اس بات کو سن کر شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے چیلے کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے اور خوشی سے اسے گلے لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن اور ایک محافظ فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ محافظ فرشتہ شیطان جن سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے اور تمام شیاطین وہاں جمع ہو کر تمام دن میں کروائے گئے گناہوں کی لسٹ کو شیطان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور شیطان ان تمام گناہوں کا جائزہ لیتا ہے، اور جو چیلا سب سے زیادہ گناہ کرواتا ہے اسے شیطان داد دیتا ہے اور مقرب بناتا ہے اور اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس طرح شیطان انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ بنی آدم سے زیادہ گناہ کروائیں اور اپنے ساتھی بنا کر جہنم میں لے جائیں، مگر جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ شیطان مردود کے جال میں نہیں پھنستے، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو بعد میں نادم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں اور سچی توبہ کر کے آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے اور جنت کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود کے شر سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر کے اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔